يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. ہاں میں کہہ رہا تھا یار اسلام نے اتنی پابندیاں، 5 ٹائم پابندی سے نماز، خواتین کو اللہ نے پھر بھی چھوٹ دے دی، لیکن وہ بھی تھوڑے دنوں کی چھوٹ ہے، پھر بلکہ اس چھوٹ سے وہ کہتی ہیں خواتین اور ایک روٹین میں آ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ روٹین پہ لانا مشکل ہوتا ہے، تو معافی نہیں ہے، سفر ہو حضر ہو۔ ایک اور مسئلہ بیان کر دوں سفر سے متعلق، مسئلوں پہ مسئلے آ رہے ہیں نا۔ اکثر لوگ سفر میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، یہ میں نے بڑے بڑے مولاناؤں کو بھی دیکھا ہے، اور کہتے ہیں یہ تو سفر ہے، یہ تو کیا ہے، جب اللہ نے 4 کی 2 کر دیں تو جماعت سے پڑھنا تو اور مشکل ہے، یہاں سے ادھر مسجد میں جاؤ، ادھر امام 4 پڑھا رہا ہے وہ بھی، تو جب اللہ خود چھوٹ دے رہا ہے تو یہ کیوں اتنی سختی؟ یہ بڑے بڑے علماء سے میں نے یہ لفظ سننے میں آ رہا ہے کہ اکثر تو الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں جماعت کا، لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جس میں اصحاب علم بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں جماعت، بولو بھائی، اور اگر ٹرین میں جا رہے ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں، وہاں بھی جماعت کا کچھ اہتمام کر لیا جاتا ہے، چلو بھائی، لیکن جب کسی علاقے میں اسٹے کرتے ہیں تو قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ سفر میں۔ حالانکہ جب آپ کہیں جا کے اسٹے کرتے ہیں، 10 دن کا اسٹے ہے، پھر تو آپ بڑے سکون سے آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہو نا، نہیں پڑھ رہے ہوتے، کہ جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو محلے کے امام کے پیچھے پوری 4 جا کے پڑھنا، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھو یہ دلائل ایسے ہیں جیسے غامدی صاحب کے دلائل ہوتے ہیں، یہ دلائل کیسے ہیں؟ جیسے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ملغوبہ بنا کے ایک تحقیق مارکیٹ میں لا کے رکھ دی۔ غامدی صاحب نے جو امتحان، جن طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں نا، ان کے لیے جو استدلال کیا ہے نا کہ کل اگر پرچہ ہے تو آج پیپر چھوڑ سکتے ہیں، وہ بالکل اسی اسٹائل کا استدلال ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی اس لیے کہ اس میں ٹینشن ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو اللہ کی قسم سفر میں روزے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنا کل پیپر ہے، آج آپ نے تیاری کرنی ہے، اس میں ٹینشن، اٹینشن، خوب غور سے سنے کیا کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اس میں ٹینشن، ارے یار بولو نا، اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ نے سفر میں اجازت دے دی تو کل ایک بچے کا پیپر ہے، پورے سال کی تیاری ہے، 5 لاکھ روپے اس کے اس سیمسٹر پہ خرچ ہو چکے ہیں، رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کے، اس کو بہت سے تو گٹکے پان کے سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، وہ یہ غامدی صاحب نہیں کر رہی، میں خود اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، تو وہ بیچارے کیسے ایکچولی روزہ رکھیں گے؟ کوئی بات نہیں، فعدۃ من ایام اخر، سمجھ رہے؟ جبکہ امت کے تمام فقہا، مفتیان کرام سب کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف 2 کنڈیشن میں ہے، سفر میں اور بیماری میں، اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز، بولو بھائی، نہیں۔ اس کے تفصیلی دلائل کیا ہیں وہ ایک طرف میں کچھ ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ یاد رکھو یہ جو عبادات کا جو معاملہ ہے نا، عبادات جو چیزیں خالص عبادت ہیں یہ توقیفی ہوتی ہیں، توقیفی گاڑا لفظ ہے، ابھی اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں۔ توقیفی، توقیفی کا مطلب جیسے نقل ہے اسی نقل پر اکتفا کیا جائے گا، اس میں اپنی عقل کو دخل، بولو بھائی، نہیں دیا ہے، کیونکہ جو عقل کو دخل دے گا نا وہ بڑی بےعقلی کی باتیں کرے گا اس میں۔ جیسے بھی میں آپ کو غامدی صاحب کی مثال دیتا ہوں، انہوں نے جو فلسفہ بیان کیا ہے نا، وہ فلسفے پر خود بھی عمل نہیں کریں گے۔ تو پہلے میں یہ اصول آپ کو سمجھا دوں کہ عبادات کیا ہوتی ہیں، عبادات کا معاملہ توقیفی ہے، موقوف ہے، کس پر؟ اللہ اس کے رسول پر، جیسے بیان کر دیا ایز اٹ از آپ نے اس کو لینا ہے، اس میں اپنی افلاطونیاں اور بغراتیاں نہیں چلیں گی، ورنہ آپ کا پورے دین کا ایسے ستیہ ناس ہو جائے گا جیسے یہود و نصارہ کا دین تباہ و برباد ہو گیا۔ انہوں نے بھی بڑی فلاسفرت کی، یہ اصل میں ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا کر کے سیٹنگ ہی پوری آؤٹ کر دی، سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جہاں رمضان کے روزے بیان کیے وہاں ساتھ ساتھ بیان کر دیا
فمن کان منکم مریضا او علی سفر, مریض ہو یا مسافر ہو, ختم. اب سفر کو اللہ نے بیان کر دیا, لہذا سفر میں اگر مشقت نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑنا, بولو بھائی, جائز. حالانکہ جناب غامدی صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ سفر میں مشقت تھی اس لیے اجازت دی, اور یہ مشقت کل پیپر والے کے لیے بھی ہے لہذا اس کو بھی اجازت ہے. اس کا مطلب اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو پھر غامدی صاحب کے نزدیک روزہ رکھنا کیا ہوگا, فرض ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک غریب آدمی جو بیچارہ جھونپڑی میں ہو, اسے کوئی اسلام آباد لے جائے جہاز میں بٹھا کے, اس کو اپنے جھونپڑے میں لوڈ شیڈنگ میں جو مشقت تھی سفر میں وہ مشقت نہیں ہوگی. یار موجہ ہی, وہ کہے گا روز میرے ایسے سفر ہوں. لیکن آپ خود بھی فتویٰ دیں گے کہ اس مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے.